مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں نہیں معلوم کہ شب معراج کسے کہا جاتا ہے، شب قدر کسے کہتے ہیں اور شب برأت کسے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو شب قدر کو شب برأت کہتے ہیں، شب برأت کو شب قدر کہتے ہیں۔ لیکن آج میں مختصر سی وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شب قدر کسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بیان فرما رہے تھے، صحابہ کرام تشریف فرماتے پہلے کے امتیوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پہلے کے امتی بنی اسرائیل کے سال، کسی کے 900 سال، کوئی 1000 سال زندگی گزارتے تھے، اور وہ کوئی ایسے تھے کہ 1000 سال اللہ کی راہ میں زندگی گزارتے تھے، رات بھر جگ کر کے اللہ کی راہ میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہماری زندگی تو صرف 80-90 سال کی ہے، جن میں سے ہمیں 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹہ سونا بھی پڑتا ہے اور دن میں پھر جگنا پڑتا ہے۔ جگنے میں ہم 12 گھنٹے میں عبادت کریں گے تو ان کے برابر کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور اگر رات میں عبادت کریں تو پھر ہمیں دن میں سونے کی ضرورت پڑے گی، اور کچھ بسا اوقات تو ایسے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو اتنا کہنا تھا، فوراً اللہ کا حکم ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے، اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب، میں نے ایک ایسی پورے سال میں 3 راتیں ایسے عطا کی ہے جس نے اس راتوں میں جگ کر کے اللہ کی عبادت کی یا کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں ان 1000 سال کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ خیر من الف شہر، کہ بہتر ہے 1000 سال سے جو لیلۃ القدر یعنی شب قدر 27ویں شب قدر کی رات میں جگ کر کے عبادت کرے گا۔ اب شب قدر کہتے کسے ہیں؟ تو رمضان کے آخری جو عشرات ہیں، جو 20 سے لے کر کے 30 رمضان تک جو درمیانہ وقت ہے، تو اس میں اختلاف علماء کرام کا۔ کسی نے کہا کہ 21 رمضان کو شب قدر ہے، کسی نے کہا 23 رمضان کو شب قدر ہے، کسی نے کہا کہ 25 رمضان کو شب قدر ہے، کسی نے کہا 27 رمضان کو شب قدر ہے، اور کسی نے کہا 29 رمضان کو شب قدر ہے۔ لیکن اس کے بارے میں کوئی متعین نہیں ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر والی جو رات ہے ہر سال یہ بدلتے رہتی ہے، اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے۔ کبھی کسی سال 21ویں رات کو ہوتی ہے، تو کسی سال 25ویں رات کو ہوتی ہے، تو کسی سال 23ویں رات کو ہوتی ہے شب قدر، تو کسی سال 27ویں رات کو ہوتی ہے، تو کسی سال 29ویں رات کو ہوتی ہے۔ لیکن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر جو ہے یہ 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب اللہ نے جس سورت کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس سورت میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا ذکر ہوا ہے، اور ہر ایک مرتبے میں 9 لفظ ہے، ہر ایک لیلۃ القدر میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب 3 سے ضرب لگائے جائے 9 کو تو 27 مرتبہ ہوتا ہے، اور جب 27 مرتبہ ہوتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ رمضان میں اگر لیلۃ القدر والی کوئی رات ہے تو وہ 27ویں کی رات ہے۔ رہی شب قدر کی بات، شب برأت کی رات، تو یہ چھٹکارے کی رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس رات کو جگ کر کے عبادت کرے گا تو اسے ان کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیے جائیں گے جیسے بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر۔ اور پھر شب معراج کسے کہتے ہیں؟ تو شب معراج اسے کہتے ہیں جو رجب کے مہینے میں 27ویں تاریخ کو حضرت ام ہانی کے گھر سے ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی، آپ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے آسمان، 7ویں آسمان تک آپ سیر کیے، اور اس سے بھی آگے لامکہ گئے جہاں سے آپ نے 5 وقت کی نماز لے کر کے آئے۔ یوں تو اللہ نے آپ کے امتیوں پر 50 وقت کی نماز کا تحفہ عطا فرمایا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر
آپ علیہ السلام 9 مرتبہ رب کی بارگاہ میں گئے اور رب تعالیٰ 45 وقت کم فرما دیا، صرف اور صرف 5 وقت باقی رہی۔ آج ہم لوگ ان 5 وقت کی نماز دن میں فرض کے طور پر پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہم پر ان 5 وقت کی نمازوں کو فرض فرمایا ہے، اور جو بندہ اس 5 وقت کی نماز کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام اعمال